پچھلی نشست میں ہم نے کچھ تو شرک کی حقیقت و اقسام کے بارے میں تمہیدی گفتگو کی، اور پھر شرک فی ذات کی جو دو شکلیں دنیا میں رہی ہیں، ایک وہ کہ جو جلیل القدر پیغمبروں کی امتوں میں پیدا ہوئی، خدا کا کسی کو بیٹا یا بیٹی بنا دینا، اس کا ذکر ہو چکا ہے، اور ایک فلسفیانہ مذاہب میں ہماوست پینتھیزم کی شکل میں یا گاڈ انکارنیٹ، عیسائیوں میں بھی ایک عقیدہ رہا ہے، آج نہیں ہے۔ ایک تو وہ ہے تثلیث کہ ایک اللہ، ایک بیٹا حضرت عیسیٰ اور ایک روح القدس، لیکن ان کے ہاں یہ عقیدہ بھی رہا ہے کہ اللہ ہی ہے حضرت مسیح جو ہے، یعنی گاڈ انکارنیٹ کا تصور بھی ان کے ہاں رہا ہے۔ کرسچنز میں بہت سے مختلف جو ہے مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں ان کے عقائد بدلتے رہے۔ بہرحال مجھے اس وقت جو کچھ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے اس امت پر، امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ امت اس نوع کے شرک سے تاحال محفوظ ہے۔ اگرچہ عوام الناس کے درجے میں یا شاعروں کی مبالغہ آرائی میں نعتیں کہتے ہوئے جب حدود سے تجاوز کر دیا جاتا ہے، اس میں کچھ شائبہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن کسی بھی مستند فرقے، مستند مسلک کے مستند عقائد میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جسے شرک فی ذات سے تعبیر کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک شعر سنا رہا ہوں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کیا ہے یہ؟ گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا عقیدہ۔ وہ اوتار کا عقیدہ چاہے رام چندر جی کے لیے ہو، کرشن جی کے لیے ہو، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، عقیدہ تو ایک ہی رہے گا۔ اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، شعر کس کا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی۔ لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے ساتھی کہ ان کے مسلک کے ایک بہت بڑے عالم جو لاہور میں ہوتے تھے، مولانا محمود احمد رضوی، مرحوم، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ روزنامہ پاکستان میں ایک دفعہ ایک فورم میں بعض لوگوں نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے تو یہ شعر کہا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو مولانا محمود احمد رضوی صاحب نے فرمایا کہ اس پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہے۔ انہوں نے اعلان برات کیا۔ تو اصل میں یہ وہی شاعرانہ مبالغہ آمیزی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ شعراء میں یہ بات کہی گئی ہے کہ شعراء جو ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، وہ ہر وادی میں چکر لگاتے ہیں، خیالات میں دور سے دور نکل جائیں گے۔ مبالغہ آمیزی اگر نہ ہو تو پھر شعر کے اندر تاثیر نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ایک شعر ہے، مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا۔ بغیر عین کا عرب کیا ہوا؟ عرب میں سے عین نکال دے کیا رہ گیا؟ رب۔ رب کون ہے؟ اللہ۔ بغیر عین کا ایک عرب، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یا ایک اور لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے کہ وہم پیدا کرنے کے لیے، ایہام جس کو کہتے ہیں، احمد بے میم۔ احمد بے میم، احمد میں سے میم نکال دیں گے کیا بچے گا؟ بتائیے۔ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ تو اس طرح کی باتیں شاعری میں، عوام میں، واعظوں میں، نعت گو لوگوں میں، یہ ان کے ہاں تو اس طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن یہ کہ خدا کے فضل و کرم سے یہ امت تاحال اس سے بحیثیت مجموعی محفوظ ہے،
اور کسی بھی مستند فرقے کے مستند عقائد میں ایسی کوئی شے موجود نہیں ہے کہ جسے شرک فی ذات قرار دیا جا سکے۔